بے عمل ہو کے اللہ کی رحمت پہ امید رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیمانہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ کیا میرے پاس دنیا کی معلومات ہیں یا کچھ دین کی معلومات بھی ہیں؟ کیا میرے پاس دنیا کی وراثت میں بہت کچھ آ گیا ہے، اللہ کے رسول کی وراثت کی طرف سے بھی کوئی دین کی بات بھی میری طرف منتقل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اس ورثے کو بانٹنے کا اہتمام کیا کر۔ درس قرآن کے پروگرام ایک بھائی ہر مہینے ذمہ داری لے، جگہ جگہ مساجد کے اندر 10 بندے بھی آ جائیں نا، الحمدللہ کامیاب ہے۔ زندگی میں کوئی ایک تو پروگرام اپنی طرف سے کیا کر، اپنے خاندان کی طرف سے کیا کر، کہ قیامت کے دن جہاں تم یہ بتائے کہ اللہ یہ دکان اس بیٹے کو مل گئی، یہ مکان میرے اس بیٹے کو مل گیا، یہ میری وراثت اس بیٹے کو مل گئی، کوئی ایک بات تیری زبان پہ یہ بھی ہو، اے اللہ کے رسول آپ کی یہ بات میرے اس درس کی وجہ سے اس بندے کو مل گئی، اس بندے کو مل گئی، اس بندے کو مل گئی۔ ہجرت الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، لا تسودوا وجہی، میرے صحابہ قیامت کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا، اور میری امت کو میرا پیغام پہنچانا کہ تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ اور پھر آپ نے یوں اپنے کندھوں کو حرکت دی، فرمایا شرمندگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تم سے پوچھے تم کیا کرتے رہو اور تم آگے سے دنیا کے تذکرے کرنے لگ جاؤ کہ میں نے 5 مرلے کا مکان یہاں بنایا تھا، 10 مرلے کی کوٹھی فلان ٹاؤن کے اندر تھی، 3 میرے پاس گاڑیاں تھیں، 25 میری دکانیں تھیں، میرے پاس یہ تھا وہ تھا۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اپنے کندھوں کو حرکت دی، فرمایا میں اگر چیز رکھی ہوتی، پھر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا صحابہ میں نے کندھوں کو یوں کر کے ہلایا ہے، اگر یہاں کوئی چیز پڑی ہوتی تو وہ گر جانی تھی نا؟ صحابہ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا جس طرح یہ چیز گر جانی تھی، کندھے خالی ہو جانے تھے، یہ دنیا یہی رہ جانی ہے، یہ کندھوں پہ لاد کے آپ اللہ کو دکھا نہیں سکتے۔ اس کندھے میں وہی رہے گا جو میرے لیے لے کے آؤ گے، جو اللہ کے لیے لے کے آؤ گے۔ اگر تم دنیا کی باتیں خدا کو بتاؤ گے، اس بھرے میدان میں مجھ کو شرمندگی ہوگی، ہے میرا امتی اور باتیں کیا کر رہا ہے۔ مجھے خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے کہ مجھے دکھ پہنچا لیکن میں نے یہ دین کی بات آگے پہنچائی۔ کل کیا بزی جبر تمہیں اتنی تکلیف پہنچی تو گویا تم نے دین کا نام لے کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ لیا۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بعض دفعہ بالکل ہماری ذاتوں کے اندر آ جاتی، سچ تو ہے، لیکن ہمیں بعض دفعہ یہ لگتا ہے یار اسی دین کا کام کیتا ہے، لوگوں نے سارے لیے مسئلے بنا دیتے ہیں، کوئی برا تو نہیں کیا، کوئی کمی کوتاہی والا کام تو نہیں کیا۔ ہاں تیری زندگی میں تکلیف آئی، دین کی بات کرنے کی وجہ سے پریشانی آئی تو خوش ہو جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نور اور روشنی کی قیامت کے دن بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے، تجھے سچے غازیوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اگر تیری وجہ سے دین کی بات آگے پہنچی، جہاں تک نا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، سورۃ طٰہٰ میں اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، اللہ تعالیٰ بندوں کو اکٹھا فرمائیں گے اور فرما کے کہیں گے کہ یہ وہ بندے ہیں جن کی وجہ سے میری بات آگے پہنچی، جن کی وجہ سے اے لوگوں اے انسانوں ان کی کمیاں بھی ہیں، ان کی کوتاہیاں بھی ہیں، ان کی کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن مجھ خدا کی سچی بات بغیر کسی ملاوٹ کے ان بندوں کے ذریعے سے اگلی نسل تک منتقل ہوئی۔ غفرت لہم ولا ابالی، میں نے ان کو بخش دیا ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو کوشش کیا کر کدے نہ بیٹھے بیٹھے کسی کا سلام سیدھیاں کرا رہا، ایک بندہ تاری دکان سے آتا کنا سالہ تو آخری بات غور نہ سنو، وہ آتا ہے السلام علیکم، انہوں کو بھائی تسی نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آخیا کرو۔ ایک بندہ تاری مجلس پہ چھک مارتا ہے، الحمدللہ نہیں کہتا، انہوں عادت پا دی، انہوں کوئی آج چھک مارتے کی کریا کر، یہ تسی جنہوں سکھاتا نا اصل بھول جائیں گے کیسے کنوں کنوں الحمدللہ دلایا۔ ما کان ربک نسیا، اللہ نہیں بولنا، انہیں جدوں بھی الحمدللہ کہنا ہے نا ایٹومیٹک نیکیاں تیرے کھاتے چ منتقل ہو جائیں۔ خیر دی کنجی بن، خیر دی گل اگے دسیا کر، لوگاں نوں جوڑیا کر، ایک دوجے دے دل ایک دوجے دے بارے کرودھ نہ بھریا کر، چنگیاں گلاں کر، اس کائنات کو گلشن بنا، اصلاح کر۔ تے سوچ کہ یار بنا بندہ سگریٹ پیندا ہے، میں دی سگریٹ چھڈانی، میں دی سگریٹ چھڈانی،
تو آپ 2-4 مجلسوں میں جب دل کے اندر اصلاح کی غرض رکھیں گے، خدا سے یہ دعا مانگیں گے، اللہ میری زبان سے اثر پا دے، میں اس بندے کی سگریٹ چھڑانا چاہنا، جملہ بھی تلخ نہ نکلے، کیونکہ فرعون تو بڑا تے باغی کائے نہیں نہ گزریا تے تو انہوں بھی سمجھاؤ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ذرا دنائی تے حکمت نہ بھری مجلس بندے کسی نے مخاطب کر کے آپ کو نہ غصہ کر جاتا ہے، نام لے کے نہیں، یا تنہائی چ بیٹھ کے بڑی محبت نال آپ اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ بھی ساتھ میرے آپ سوچیں کہ کیا ہماری اس 35-40 سال کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا ہے کہ ہم نے کبھی اللہ سے کہا اللہ سونے میں اصلاح کرنا چاہنا، سونے میری زبان سے تاثیر پیدا کرنی ہے، کوئی ایسا کدے عمل کیتا نہیں، لیکن کرنا ہے انشاءاللہ، کرنا ہے۔ فلاں بندہ میں نوشے کو چھوڑ لوندا ہے تے میں یہ تو نفرت نہیں کرنی، میں انہوں چھڑاؤنا ہے۔ ایک بندہ ٹارگٹ لیا کہ ادی اللہ بک رجل خیر لک من عمرنا، ایلی ایک بندہ لیا کہ ادی اللہ بک رجل واحدا، ایک بندہ تیرے راہی سیدھا ہو گیا نا، تیری گل بن جائے، ایک بندہ۔ یہ جو ہم نے رش ڈالا ہوا ہے نا زندگی میں دوستوں کا، ان دوستوں کے رش کے اندر ایک آدھ بندہ وہ بھی شامل کر لیں جس کی میں آپ نے اصلاح کرنی، وہ دینا یاری اس واسطے لا لاؤ، اونوں کھون پیون لی دسترخوان سے اس واسطے پاؤ، اونوں پروٹوکول اس واسطے دیو کہ یہ خرچ کر کے یہ دی اصلاح کر کے قیامت تک دن خدا کو کچھ نہ کچھ لینا۔ خیر کے دل کی پڑھو، اللہ کے کو دعا کریا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا سا کہ نماز پڑھدے میری اونگ جی آئی نا ایسا کر کے، اونگ تھوڑی جی لمبی ہو گئی، اونگ تھوڑی جی نعاس، غشی النعاس، مجھے اس نیند نے اونگ نے ڈھانپ لیا، تو اس اونگ کے اندر میں نے اللہ کی زیارت کی، اللہ کی زیارت کی میں نے، رأیت ربی فی المنام، وہ نیند جو نماز کے دوران آئی اس میں نے اللہ کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا، میں نے اللہ کی زیارت کی۔ ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، سچ مچ اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا۔ بعض بندے کہتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے، اگر خواب میں دیکھا ہے تو سچ مچ بھی دیکھا ہوگا۔ میں کہتا ہوں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، ہم ایمان لے آئے۔ آپ نے فرمایا میں نے سچ مچ نہیں دیکھا، ہم ایمان لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے میری کمر پہ ہاتھ پھیرا، احسست البرق بین صدیئی، یا تو میں نے ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور جب میں نے یہ ٹھنڈک محسوس کی تجلی لی الکبر، کچھ حقیقتیں میرے لیے روشن ہوئیں، تو میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ جگہ پہ دور دور کھڑے جھگڑ رہے ہیں، باہم دستوں گریباں کسی چیز کو چھین رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ فیما یختصم الملأ الاعلی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب یہ بتاؤ یہ فرشتے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ مجھے علم نہیں ہے۔ اس کا مختصر 6 چیزیں اللہ نے مجھے بتلائیں، 6 چیزیں اللہ نے مجھے بتلائیں کہ یہ 6 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ یہ فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہ 6 نیکی کے عمل ہیں جن نیکی کے اعمال کو میری بارگاہ میں لانے کے لیے فرشتے آپس میں چھینا جھپٹی کر رہے ہیں۔ کچھ فرشتے کہتے ہیں یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں نے لے کے جانی ہے، کچھ فرشتے کہتے ہیں یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں نے لے کے جانی، جس میں 2 چیزیں مسجد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، بلکہ 3 چیزیں۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار میں رہتا ہے اور مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اس کا قدم لگنے کی وجہ سے جو نیکی اس کو ملتی ہے تو میری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اس باب الوضو علی المقاری، ٹھنڈ ہے وضو وہ جی نہیں چاہتا، لیکن نماز کے لیے یہ بندہ ٹھنڈ کے باوجود بھی وضو کرتا ہے، یہ عمل میرے نزدیک بڑا محبوب ہے، تو اس کو میری بارگاہ میں لانے کے لیے فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں تفصیل رکھتی ہیں، ان کے لیے وقت چاہیے۔ پھر فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے اللہ ایسی نیکی کی توفیق دیتا رہے کہ جس کو پیش کرنے کے لیے فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے رہیں، قل اذا صلیت، اے میرے رسول جب تو نماز پڑھ تو پھر یہ دعا پڑھا کر، قل اذا صلیت، صلیت کے لفظ ہے روایت میں، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے یہ اعزاز ملے، تیری امت کو یہ اعزاز ملے، تو پھر یہ دعا مانگا کر اللہ سے نماز میں،
تشہد میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. یہ پڑھ کے یہ روایت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور دوسری 4 چیزوں سے پناہ جو امر کا صیغہ لازمی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب، یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد پھر تو یہ بھی دعا مانگ، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اسرفت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ بھی تو مانگ. اور یہ دعا بھی مانگ سلام پھیرنے سے پہلے جو اللہ نے خود سکھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ پڑھو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اللہ اکبر. سونیا میں تیرے کو سوال کرنا، مینوں خیر والے کام کرنے دی توفیق عطا کر. یہ خیر کا کام کرنا کتنی بڑی شے ہوئے گا کہ اللہ نے خود سکھایا، پھر فرشتے بخائے. انہاں لفظاں دا وزن بڑا ہے، پروٹوکول بڑا ہے. یہ عادت جڑے بندے چ پائی جاندی ہے، اس بندے دی اللہ نے عزت بھی بڑی ہے جڑا چلدا پھردا خیر دا ڈپو تے لوگاں دا کچھ نہ کچھ سوارن دی گل کردا. کیا اس بندے سے بڑھ کے بھی کوئی خیر کی بات کر سکتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الناس خیرا. وہ لوگوں، میری امت کا جو شخص لوگوں کو دین خیر کی بات بتائے، اللہ اس کے سارے فرشتے اس بندے پہ رحمت بھیجتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ کے بعد کوئی دن ایسا نہیں جانا چاہیے کہ رات سونے سے پہلے ہم جائزہ نہ لیں کہ یار آج پورا دن خدا دا دیتا ہو دیتی آکسیجن دی روشنی استعمال کی ہے، کوئی خیر دی گل اگے پہنچائیے کہ نہیں. کسی نے فون کر کے نہ ہی دن چ کچھ نظر آئے نا، کسی بیمار ساتھی کا حال چال پوچھ لیا کرو، یہ بھی خیر ہے. کوئی بیمار بھی نہ لبے، مسجد مولوی صاحب فون کر کے دعا دے دیا کرو کہ مولوی صاحب ماشاءاللہ تسی دین دا کام کر رہے ہو، بچت نہ اٹیچ ہو، میں تہاڈے واسطے دعا کروں. او دا حوصلہ بڑھ جائے گا، تہاڈا خیر دا کام کرنا بھی سب چلا. اللہ کی رحمت کا بہانے لگتی ہے کہ بندہ مر جائے، تھوڑی جی امتحان کرے اور اس کا نام ہم نیکی کرنے والوں کی سب میں لکھ دیں. سوچے تو صحیح، خیر کی مجلس کی طرف چلے تو صحیح، قدم تو اٹھائے. تو یہ خیر کے کام ہم نے کرنے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی الناس فتوفنی غیر مفتون، اور روایت فاقبضنی غیر مفتون. یہ دعا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے اندر پڑھا کر، اللہ تجھے خیر کی کنجی بنائے. میرے عزیز تو بھی پڑھا کر خیر کی چابی. اللہم انی اسألک فواتح الخیر خواتمہ وجوامعہ. یہ دعا بھی مانگا کر، اللہ مینوں خیر دی کنجی بنا. اللہ مینوں، میری وجہ تو بندے لڑن نہ جڑن، میری وجہ تو لوگ ایک دوسرے نال نفرت نہ کرنے ایک دوسرے نال. اللہ سونیا مینوں لوگاں دیاں خوبیاں دے تذکرے کرن دی توفیق دے، مینوں خیر دا ڈپو بنا، مینوں خیر دی کنجی بنا. یہ درس خیر دی کنجی خیر دا منبع ہے. عزیزو ساتھیو، جنہ مسجد کے پروگرام نہیں نہ ہوتے، کوشش کریا کرو سالی چھمائی 2-4 شخص لوگ پیسے پا کے نمازیاں ساتھیاں کھانے کا اہتمام کر کے. رسول رحمت نے یہ سب سے پہلی دعوت دیتی سی نا نبوت ملن تو بعد. حدیث چاہتا ہے، روایت چاہتا ہے کہ آپ اسلام نے کرے دسترخوان لایا، عرب سرداراں اس دسترخوان تے پایا، کھانا شانا کھوا کے تے پھر انہوں نے دعوت دیتی. پھر انہوں نے یہ کام تو نہیں کریا کر، مسجد بھی کریا کر تے کدے کدے سالی چھمائی نہ تے گھر چ بھی ایسی مجلس لا لیا کر کہ قاری صاحب میرے فلاں ساتھی آ رہے ہیں، اسی ایس موقع کی مناسبت نال اکٹھے ہو رہے ہیں، 10 منٹ میں تسی بھی تشریف لے آئے جے تے کوئی اللہ رسول دی گل سانو سنا دیا جے تاکہ دنیا دی گلاں نال ساری مجلس چ خیر بھی ہو جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن انسانوں کے لیے ہر مجلس باعث افسوس ہوگی، کائنات کی ہر مجلس باعث افسوس ہوگی، باعث حسرت ہوگی، باعث عار ہوگی، سوائے اس مجلس میں جس میں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوا. تو دنیا کی بھی ڈیلنگ کرنا، عادت بنا کہ میں نے جب دکان پہ بیٹھ کے پہلی جو گفتگو کرنی ہے میں نے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ کے اپنی گفتگو شروع کرنی ہے. آپ اسلام نے فرمایا جس بندے کی گفتگو کے شروع میں کام کے آغاز میں بسم اللہ اور الحمدللہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں خیر پیدا کر دیتے ہیں. قل
امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو خطا، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو خطا۔ کوئی بڑے سے بڑا کام کیوں نہ ہو، اگر اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ کی تعریف نہ کی جائے، وہ کام ادھورے کا ادھورا ہی رہتا ہے۔ گاڑی پہ بیٹھ عادت بنا بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کیا کر، گھر میں داخل ہو عادت بنا بسم اللہ کہہ کے قدم رکھا کر۔ شیطان چیلے لے کے گلی محلے میں پھرتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اندر داخل ہونے لگتا ہے، جب بسم اللہ کی آواز پہنچتی ہے تو چیلوں کو کہتا ہے واپس آ جاؤ، اس بندے نے اللہ کا نام لے لیا ہے، نہ اس کے گھر میں ہمارا ٹھکانا ہے، نہ رات کا کھانا ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ ہم نے دیکھا نہیں کہ کھانا کھانا ہو نا تو اس سے پہلے سیلڈ وغیرہ آ جاتا ہے، تو ہم اسے چونکہ باقاعدہ کھانا نہیں سمجھتے تو ہم کوئی نہ کوئی کھیرا یا کوئی نہ کوئی جناب گاجر یا مولی ہم ویسے اٹھا کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو جب باقاعدہ کھانا آتا ہے تو اس میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہیں کثرت سے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح آپ اسلام موجود تھے، سیلڈ وغیرہ ہے، کھانا بھی آنا تھا، ایک بندے نے وہ سیلڈ میں سے جو بھی تھا اس وقت کھیرا ترکاری وہ اٹھا کے جب منہ میں ڈالنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا قسم الذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کا ہاتھ میں نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں۔ اگر سلیمان کی دعا نہ ہو وَمُلْكَ اللَّهِ يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، تو میں خدا سے دعا کروں اور اس کو باندھوں اور تم دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ اب یہ شیطان کس طرح لانے کا پکار ہے۔ میرے صحابہ اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا شیطان اس کے قریب نہ۔ بسم اللہ کی عادت بنا، خیر کی عادت بنا، اچھا مشورہ دیا کر، خیر کا مشورہ دیا کر، اللہ کسی کو عزت دے دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کیا کر، اس خوشی کی برکت سے وہ نعمت اللہ تجھے بھی عطا کر دے۔ کسی کی بڑی گاڑی دیکھ نیگیٹیوٹی نہ پھیلا کر، حلال دے مال نہ قطار نہیں چلتے، بعض بندے اللہ مانے اللہ سنے حلال دے ٹائم ہوتا نہیں کیا اشارہ ٹائم ہو گیا ہاں چلیں ٹھیک ہے، نیند نماز ہم پورے ٹائم پہ کھڑے کریں۔ بعض بندے یہ کہتے ہیں اللہ حلال کا دے بابا تھوڑا دے دے، اللہ کے پاس حلال کا تھوڑا نہیں ہے، زیادہ منگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے، جب اللہ سے سوال کیا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اللہ سے مانگنے میں بخیلی نہ کیا کرو، تم اللہ سے مانگ رہے ہو جس کے خزانے کائنات بار بار آتی رہے مانگتی رہے، بار بار آتی رہے مانگتی رہے، لم ينقص من ذخائره ومن خزائنه المخيط اذا ادخل البحر، اس کے خزانوں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کے ناکے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو خیر والی فکر، خیر والی مجلس، خیر والی زبان، خیر کے کام اور خیر کا ڈپو اور خیر کا مرکز بنائے۔ کوشش کیا کر جب کوئی وفات پا جائے تو اس کے گھر میں تعزیت کے لیے بھی جائے گا، ایویں ننگ دیا نا قبرستان دے کولوں ننگے تے کدے 2 منٹ روک کے دعا بھی کر دیا کر۔ یہ نہیں بندہ مرے تے پھر ہی قبرستان جانا ہے، یا یہ نہیں جتنے چاچا دادا تایا دفن ہے اوتھے ہی جانا ہے، کوئی قبرستان نہیں ہے۔ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ کوئی مشرک ہے کوئی کافر ہے، میں ہو سکتا کوئی بد عقیدہ ہے، میں کیوں دعا کر رہا ہوں؟ سبحان اللہ، جدو تو کہنا السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین وال، اللہ نے چھانٹیاں آپ پہ کر دینی ہے، تو دعا کرنا نہ پڑنا، ایویں پھاڑ لو زندگی تو ختم کر۔ کتنے قبرستان تمہیں آج کے بعد نظر آئیں گے جن کے قریب سے آپ زندگی ہو گئی گزر رہے ہیں، لیکن آپ نے ٹھہر کے وہاں دعا نہیں کی۔ یہ بڑا خیر کا کام ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے، وقت ہو تو تفصیل سے رکھوں، بعض نیک بندے گزر کے دعا کرتے ہیں، ایک ایک قبر کے مردے کو اللہ ڈھیروں عطا کرتا ہے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتا ہے، ان کا بھی دھیان ہے، انہیں بھی خوشخبری پہنچتی ہے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اسے بھی مسرت ہوتی ہے، اسے بھی خیر پہنچتی ہے۔ یہ خیر کے چھوٹے چھوٹے کام کیا کر، چلتے پھرتے کسی بیمار کرسی کر لیا کر، جب ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو لفافہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، جب کسی مریض کے گھر جایا کر مٹھائی تو نہیں لے جا سکتا، لفافہ ساتھ لے کے جایا کر۔ اور یہ بات انشاءاللہ اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے کہ آئندہ اپنی زندگی میں ہم نے ایک اچھی کتاب، آپ نے عبد الرحمان صاحب سے مشورہ کرنا کہ مولوی صاحب مجھے کوئی کتاب بتائیں، میں فلاں گھر جانا مٹھائی لے جانا، ادھر جانا گلدستہ لے جانا، ادھر جانا میں فضول چیزیں، 1000 روپے کا پیزا جناب ہی کھایا، ڈکار مارا، ہضم ہو گیا، 500 روپے دی یا 1000 روپے دیا کوئی 10-15 کتاباں لکھ دیو، میں آئندہ کسی دے گھر جاواں گا نا میں ایک کتاب لے
کبھی کسی کے پاس ملنے کے لیے جاؤ تو ترجمے والا قرآن لے جاؤ، اس نے ایک آیت پڑھ کے بھی اصلاح کر لی، ورثہ مصحفن، رسول رحمت نے فرمایا اللہ اس کو تیرے لیے صدقہ جاریہ بنا کے تیری بخشش کا سامان کر دے۔ یہ جو طالب علم یہاں پڑھتے ہیں نا قرآن مجید اداروں میں، جتنی اللہ استطاعت دے ان کے ساتھ محبت بھی کیا کر، یہ خیر کی پونجیاں ہیں، اللہ کی قسم یہ خیر کے خزانے ہیں۔ میرے ایک ساتھی، میں نے کئی جگہوں پہ یہ واقعہ بیان کیا ہے، کہنے لگے کہ بڑا پریشان ہوں، گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی پریشان، گھر کے اندر ایک نحوست سی پھیلی ہوئی ہے، آپ دعا کر دیں۔ میں نے کہا دعا بھی کریں گے تو نے کبھی اللہ کے مہمانوں کو گھر میں بلایا ہے؟ کہنے لگا ہم ماٹھے لوگ ہیں، بڑے لوگ مولوی ہمارے گھر میں کب آتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے مہمان یہ بچے ہیں، کبھی ان کی گھر میں دعوت کر، اللہ تیرے گھر میں خیر کرے گا۔ کہنے لگا یہ ہے چیزیں بھیجتے ہی نہیں۔ میں نے کہا ہم یاسین پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، کھانا کھانے کے لیے تو بھیجتے تھے، تو جتنا بھی کر سکتا ہے کر۔ وہ ہمارے قاری صاحب کے پاس ہے، کہنے لگا یار 5-7 طالب علم دیتے، میں ذرا انہیں چائے پلانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کو لے گیا، جو بھی اس نے کھلایا اللہ قبول فرمائے۔ اگلے جمعے آیا اور کہنے لگا کہ یہ اتنا آسان نسخہ آپ نے بتلایا کہ جس کا فوری میں نے اثر محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کے حالات تبدیل فرمائے۔ وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کی مغفرت فرمائے۔ تو گھر کے اندر مہمان نوازی بغیر مطلب کے، بغیر رشتے داری کے، دین کی وجہ سے اگر تیرے گھر میں ایک بندہ ایک وقت کا بھی کھانا کھا جاتا ہے، تیرے لیے اعزاز بڑا ہے۔ اپنے نمازیوں کی دعوت کیا کر، کسی غریب بزرگ آدمی کو چھوٹی سی چیز لے کے دے دیا کر، تیرے لیے بھی چھوٹے چھوٹے کام قیامت کے دن بڑے بڑے خیر کے کام بن جائیں گے۔ آپ اسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کچھ بندوں کو نور کے چہرے عطا کریں گے۔ بات نور کی ہوئی تو حدیث سن، نور کے چہرے عطا کریں گے، نبی اور شہید ان پہ رشک کریں گے، یغبطہم الانبیاء والشہداء، نبی اور شہید ان کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے، وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ اللہ انہیں عرش کی دائیں جانب نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان کی خوبی تو بیان کیجئے۔ آپ اسلام نے فرمایا تحابوا وتحادوا بروح اللہ بغیر رحم ولا اموال یتعاطونها بینہم، میرے صحابہ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ بندوں سے میری وجہ سے محبت کی ہوگی، نہ ان بندوں سے ان کے بزنس کا تعلق ہوگا، نہ ہی ان بندوں سے ان کا خاندانی تعلق ہوگا، انہوں نے اس کے ساتھ تعلق رکھا تو میرے دین کی وجہ سے رکھا، میں انہیں اپنے عرش کی دائیں جانب نور کے چہرے عطا کر کے نور کے ممبروں پہ لگاؤں۔ تو سب سے خیر والے یہ لوگ ہیں، یہ جو ہمارے اداروں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمارے علماء ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے خیر کی دعا بھی مانگنی ہے، خیر کے جذبات بھی دل میں رکھنے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے جو کوئی ارلا پرلا موضوع دے، میں یہی بیان کرتا ہوں، یہی بات بیان کرتا ہوں، میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی کے اشارہ کنایا کرے۔ میں اس معاشرے کا فرد ہوں، مجھے پتا ہے، خدا کی قسم حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ ہم شعبہ حفظ کے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اچھا قاری نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک پڑھاتے ہیں اور انتظامیہ اتنی دیر دیتی ہے ہماری ہلکی سی سستی کی وجہ سے۔ 2-4 کو ٹیوشنیں ملتی ہیں، 25,000 روپے ہم دیتے ہیں۔ اس دور کے اندر 25,000 میں کیا آتا ہے؟ ان کی عزت کی اگر تمہارے مال کے اندر اللہ نے ان کا حق رکھا ہے۔ ہم جیسے ترنے پھرنے والوں کو تو سینکڑوں تھاؤں سے مٹر بھی مل جاتا ہے، ڈشیں بھی مل جاتی ہیں، جو صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں ایک درسگاہ کے اندر، ان کے پاس لے کے جایا کر، دیکھ کرشمے یہ اللہ کا ولی آدمی ہے جو صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھا۔ خدا کی قسم اگر تیرے لقمے کسی ایسے بندے تک پہنچتے ہیں تو رسول اللہ کی گارنٹی ہے لا یاکل طعامک الا تقی، اگر ایسے بندے کے منہ تک تیرا لقمہ پہنچ گیا تو سمجھ اللہ کے کاغذوں میں تو متقین کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ ولا تصاحب الا مؤمنا، قیامت کے دن تجھے ایمان والوں کا ساتھ نصیب ہوگا اگر تیرا لقمہ کسی ایسے بندے کے منہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو خدا کا شکر کیا کر کہ تیرا کوئی لقمہ ایسا خیر والا مت کھا لے۔ ہم نے تو ادھر درس دیا، کل جمعہ تھا تو صبح کے ناشتے کے اندر ایک جگہ سے دعوت کی کہ ہم نے بھی دیسی مرغی کا شوربہ بنایا ہوا، ایک جگہ تھا یہ بنایا ہوا، دونوں جگہ نہیں گئے، تیسرا بندہ کتنی ساری چیزیں لے کے آ گئے، یہ جی چائے ہے، یہ جی بیکری ہے، یہ دیسی گھی کا حلوہ ہے، یہ چاکلیٹ ہے، یہ فلاں۔ جمعے کا سلام پھیرا تو رنگ برنگی ڈشیں حاضر
کھانا تھا. اس نے کہا میں لے کے آؤں آپ کھائیں, دیسی مرغی ہے, تھوڑا تھوڑا شوربہ پی لیں. وہ پیا اور پھر گئے. یوسف قصوری صاحب آئے تھے وہاں جمعہ کھانا میں, وہاں اکٹھے کھانا, وہاں گئے تو وہاں کم کا دسترخوان انہوں نے لگایا ہوا. وہ کھانا تھوڑا سا لیا. مغرب کے بعد درس تھا. یاسر بٹ صاحب ہے ہمارے یوتھ فورس کے فیصلہ آباد کے, انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے کھانا کھائے بغیر. میں نے کہا ایک پیٹ ہے, کتنا کھانا کھائیں. اس کے بعد ایک کام تھا, ہم نے وہاں جانا تھا. اس بندے کو بتایا, وہ جمعیت الحجاج والوں کو کہ عمرے کے بارے کچھ معلومات لینی ہے. میں ہوں, مسعود صاحب ہیں ہمارے. انہوں نے کہا میں نے کھانے کے بغیر. ہم جب وہاں گئے, اس نے فش اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس نے دسترخوان پہ لگائی ہوئی تھی. اے چلن کرنے والے ساڈے کے جڑے ہیں نا, انہاں نوں بہت خوش ہے. میں گل کر رہا ہوں انہاں دی جڑے سویر تو لے کے شام تک ایک جگہ بیٹھ کے رب دا قرآن تہاڈے بچے نوں پڑھاؤندے نے. یہ تہاڈی عزت دے بڑے حقدار نے. میں فقیر خود انہاں دی خدمت کرنا خدا دی قسم. میں آدھے ہاتھ نال آپ دے شوبہ حفظ دے استاداں نوں کھانا آپ دے پیسیاں چوں بنا کے میں ہفتے چ نہ کھوا دواں تے مینوں حالات جڑے نا وہ اتنا دے لگدے نے کہ جویں پتہ نہیں دل مردہ ہے, عبادت چ مزہ نہیں رہتا. اسی 24 گھنٹے دین دا کام کرتے, اسی اتنا کہ نہ کریے تے دوسری محسوس ہوندی ہے. جیڑا بندہ دین تو دور ہی ہو محسوس کرتا ہے. اے میرے اللہ, میں نے جو کہا میرے ساتھیوں نے سنا ہے. تجھ سے دعا ہے توفیق مانگتے, دل میں اتار, کسی ایک بات پہ عمل کی توفیق دے تاکہ میری آپ کی بخشش کا ذریعہ نجات بنے. یہ ساری باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے, اور کوئی ایک بات بھی تیری جناب میں قبول ہو گئی تو ہم سمجھیں گے کہ یقیناً ان کا بلانا, ہمارا آنا ہمارے لیے کامیابی کا روشن ذریعہ ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها من لم يجعل الله له نورا فما له. لوگوں اتنے اندھیرے ہوں گے کہ جس طرح ایک بندہ سمندر کے اندر ہے